اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم اور سکھلا دیے آدم علیہ السلام کو اسماء اور سکھا دیے حضرت آدم علیہ السلام کو نام کلہا سارے کے سارے ثم عرضہم اور پھر ان کو کہا کہ پیش کرو علی الملائکتی فرشتوں پر فقال پس کہا انبئونی خبر دیجیے مجھے ان ناموں کی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین پھر فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر انہیں کہا کہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا جائے اور فرمایا اگر تمہارا خیال یہ صحیح ہے فرشتوں تو پھر تم ذرا مجھے ان ناموں کا بتاؤ جو میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، اگر تم سچے ہو اپنی بات میں، اس بات میں کہ خلیفہ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ جب اپنا نائب مقرر کر دے گا زمین پر تو وہ بگاڑ پیدا کرے گا، اگر تم اس بات میں سچے ہو تو پھر ناموں کی بھی خبر دو۔ تو اس وقت ان کا کیا جواب تھا یہ اگلی آیت میں آئے گا، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علم کیا ہے۔ علم ایک ایسی صورت ہے اگر انسان کو اشیاء کے نام کا علم ہو جائے تو ذہن کی گرفت جو ہے ذہن کی گرفت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور انسان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھانا گویا ان کو تمام اشیاء کا علم دینا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے علم کی بے انتہا ضرورت ہے۔ یہ نہ ہو کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان ہونے کے ناطے میں قرآن اور حدیث کے علم سے دور ہو جاؤں، اس کو سیکھنے کے لیے میری کوئی جدوجہد اور کوشش نہ ہو۔ دوسرے علوم سیکھنے کے لیے تو ہم بہت زیادہ جدوجہد اور کوششیں کرتے ہیں، بلکہ ایسا ٹیوٹر ڈھونڈتے ہیں جو اس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس قرآن اور حدیث کو لیتے ہیں تو کبھی بھی یہ نہیں دیکھتے کہ کیا یہ اس علم میں جو ہے مہارت بھی رکھتا ہے کہ نہیں، بلکہ یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں یہ کون ہے اور کس طرح کا عالم ہے، کیا یہ حدیث صحیح بیان کر رہا ہے یا نہیں۔ لہٰذا علم حاصل اس طرح ضروری ہے مسلمان پر جس طرح کہ علم نہ رکھنے کی وجہ سے میں اپنا ہاتھ اس دجال کے ہاتھ میں پکڑا دوں جو مجھے غلط راہوں پر ڈال دے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو بہترین مسلمان بننے کے لیے علم کی نہایت ہی ضرورت ہے تاکہ وہ دجال سے محفوظ رہے۔ اور آگے چلتے ہیں، قالو کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ فرشتے، سبحانکا تو پاک ہے میرے اللہ، لا علم لنا ہمارے لیے کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیے، انکا بے شک انت العلیم الحکیم بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ دیکھیں یہ دونوں صفتیں بڑی ہی بہترین جو ہے اس لائن کی جو ہے وہ تشریح کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو علم ہے سارے کا سارا تیرے لیے ہے، تیرے پاس ہے، لیکن جو تو نے ہمیں اس میں سے کچھ سکھا دیا بس وہی ہے، اور تو
یہ ساری حکمت کی باتیں تو خود جانتا ہے۔ آگے چل کے کہا قال یا آدم، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا انبئہم باسمائہم، ان کو ان ناموں کے بارے میں جو ہے بتاؤ۔ فلما انبأہم، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب ناموں کا جو ہے انباء کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، یعنی کہ پھر بتا دیا حضرت آدم علیہ السلام نے تمام نام جو ہے ان کے بارے میں ان کو خبر دی۔ پھر وہ کیا کہنے لگے کہ یہاں اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، کہہ رہے ہیں قال علم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا لکم تمہارے لیے، انی عالم، میں زیادہ جاننے والا ہوں، غیب السماواتی، جو غیب کی باتیں ہیں اور زمین کی، ان سب کو اللہ تعالیٰ ہی جاننے والے ہیں۔ وعالم ما تبدون، اور میں زیادہ جاننے والا ہوں ما تبدون، جو تم ظاہر کر رہے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو یہاں جو ہے بتایا جا رہا ہے فرشتوں کو کہ سب سے پہلے جو ہے علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا، اس سکھانے کی وجہ سے فرشتوں پر بھی انسان کو علم ہی کی وجہ سے جو ہے فضیلت دی گئی۔ حالانکہ جو ہے جو فرشتے جو تھے وہ تسبیح اور اس کے علاوہ حمد و ثنا جو ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے کی بڑائی جو ہے وہ بیان کرتے تھے، ہم اس میں مصروف رہتے، مگر اپنی لا علمی کا اقرار کیا انہوں نے۔ اور آدم علیہ السلام جو ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس علم ہی کی وجہ سے خلافت کا مستحق ٹھہرایا اور فرشتوں کا معلم اور استاد بھی ٹھہرا دیا۔ طرح پھر فرشتے بھی پکار اٹھے کہ اللہ ما علمتنا، اے اللہ جو تو نے بس ہمیں علم دیا ہے۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا علم دیا، ہر فرشتے کے ذمے کچھ نہ کچھ انتظام ہے۔ جیسے ہوا کے انتظام سے جو فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے یہ کام لگایا ہے، وہ ہوا کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں، مگر وہ پانی کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے۔ لہٰذا وہ پکار اٹھے تمام کبریائی اے اللہ تیرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا اور ان کے اس شبہ کا جواب بھی دیا۔ گویا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف اختیارات ہی نہیں دیے ہیں بلکہ علم بھی دے رہا ہوں، اور اس تقرر سے فساد کا جو اندیشہ تمہیں ہو رہا ہے وہ اس معاملے کا صرف ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو اصلاح کا بھی ہے، اور فساد کے پہلو سے زیادہ وہ وزنی اور زیادہ جو ہے وہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے اور دانا ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو عالم الغیب ہے وہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے علاوہ نہ ہی فرشتے ہو سکتے ہیں، نہ ہی انبیاء اور نہ ہی اولیاء۔ لہٰذا یہ بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں علم اقل لکم، کیا نہیں میں نے تمہیں کہا تھا کہ بے شک میں ہی عالم ہوں، زیادہ جاننے والا ہوں، جو کیا ہے غیب اور آسمان میں جو کوئی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ اور جو تم اپنے دلوں میں چھپا رہے ہو اور جو تم ظاہر کر رہے ہو یہ بھی سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور اس علم کی طاقت سے نوازے جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ لہٰذا آپ ضرور اپنی نمازوں میں بھی یہ شامل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نافع علم عطا فرمائے۔ نافع علم کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اس کے ساتھ میں تجارت کروں اور بھر جاؤں، بلکہ ایسا نافع علم جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔